کون کون صاحب اولاد چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں اچھی خوبیاں ہوں؟ مہربانی کر کے وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ کی وہ خوبیاں جس طرح وراثت منتقل ہوتی ہے نا، کہتے جی پراپرٹی منتقل ہونی ہے، دو سائن رہندے نے، یہ خوبیوں کی وراثت بھی چپ کر کے اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے. جو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے نا اپنے گھروں میں ہم نے، وہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اگر آپ کے بچوں نے سخاوت دیکھی ہے ماں اور باپ دونوں میں، باپ بڑا سخی تھا، ماں بڑی سخی، خوف خدا بڑا تھا، یقین کیجئے اس کی نصیحت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ پورا یقین ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی چیزیں. اچھا یہی وجہ ہے بڑی دنیا نیک پریٹینڈ کرتی ہے، بچے اللہ نہ کرے آزمائش نہ ہو، ایکسیپشن بتا رہا ہوں. بڑی دنیا کہتے جی میں چنگا پلا ہے، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ وہ بچہ جس نے آپ کو بنیان میں دیکھا ہوا ہے، یہ اصل میں جانتا ابا کیسا ہے. یہ ابا ظاہراً نیک بڑا ہے لیکن گھر میں فرعون ہے، گھر میں نمرود ہے، اور گھر میں کوئی امرود نہیں چھوڑتا، کھا جاتا ہے اکیلے سارے بیٹھ کے، اماں کو بھی نہیں دیتا بچوں کی. وہ بچوں کو اصل مزاج والد کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اسی مزاج کے وارث ہو جاتے ہیں. وراثت صرف مال کی نہیں ہے، وراثت صرف پراپرٹی کی نہیں ہے، وراثت ان عادتوں کی ہے جو ہماری ہیں اور ہماری اگلی نسلوں کی بن جائیں گی. مجھے صاحب 1100 بندے آج تک آ کے ملے، ماں باپ بچہ لے کر آئے، سر اس بچے کی کاؤنسلنگ کروانی ہے. بڑا پکا اصول. اس زمانے میں تو ہم پیسے لے کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سمجھ آئیے یہ بھی فی سبیل اللہ اویلیبل ہو تو ہر جگہ جہاز میں کر دیتے ہیں، گاڑی میں کر دیتے ہیں، چلتے چلتے کر دیتے ہیں. ایک بات ہی کہنی ہے تو بڑے لوگ آتے تھے. ان 1100 میں سے 1000 ایسے ہیں جن میں بچے کو میں نے باہر بھیجا اور کہا آپ کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. بچہ چنگا پلا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ماں باپ کا دماغ خراب تھا، ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں تھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن چیزوں کو ماں باپ قدر نہیں دیتے بچہ قدر دینی شروع کر دے. آج سے طے کریں جن چیزوں کو آپ نے عزت دینی ہے سوچ سمجھ کے عزت دیجیے گا، کیونکہ آپ کے بچے بھی انہی چیزوں کو عزت دینے لگ پڑیں گے. جن چیزوں کو آپ نے منع کرنا ہے، آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، کانشیسلی کیجیے گا، کیونکہ آپ کے بچے بھی انہی چیزوں کو ریجیکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. جن چیزوں کا احترام کرتے ہیں، میں نے طے کیا بچوں کو میں نے عزت کرنا سکھوائی عملی طور پہ. میں کچھ کہانیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. منسٹر گھر پہ آیا نا، میں نے بچوں سے ریسیو نہیں کروایا. ٹھیک ہے منسٹر، اچھی بات. ایک دن قیوم نظامی صاحب آ گئے، پھول گلدستوں کے ساتھ میں نے ریسیو کروایا. بچوں کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ میں نے کہا اس شخص نے اللہ کے رسول کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے، حوالہ اچھا ہونا چاہیے. ایک دن میں نے کہی ساری تصویریں پڑی ہوئی ہیں فیس بک پہ بھی کبھی کبھی اپلوڈ اصلاح کے لیے کر دیتے ہیں. اللہ معافی اپنی ذات کیا دکھانی، اس لیے کہ چلو لوگ پیار کرتے ہیں، شاگرد اتنے زیادہ ہیں تو وہ بھی یہ کریں. ایک دن میں نے کہا جی پھول پکڑو جی، آ گیا ہیرو، آ گیا تمہاری زندگی. ہیرو آ گیا. ہیرو آیا ویل چیئر پہ تھا، ٹانگیں بھی نہیں تھیں اور آنکھوں سے بھی محروم. محسن نواز آرجے. میں کہا ریسیو کرو، یہ ہیرو ہے. اس طرح کے کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اتنا خوددار انسان ہے، کسی سے مدد نہیں لیتا، اپنی محنت سے کماتا اور کھاتا ہے. پھولوں سے ریسیو کرنا چاہیے. ہیرو کی ڈیفینیشن چینج کریں. ایک دن میں نے کہا پکڑ لو پتر، پھول پکڑو، گلدستے پکڑو. ایک بندہ آ گیا ملوانا ہے تمہیں، سامنے کرسچن لڑکا. میں نے کہا ریسیو کرو. کہتے پاپا اس نے کیا کیا ہے؟ میں کہا اس کا کمال یہ اس کا والد اور والدہ اوکاڑا میں جھاڑو پھیرتے ہیں خاکروں پہ. یہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے لوگ زیرو سے ہیرو بنتے ہیں. اس کا کمال ہے مائنس سے ہیرو بنا ہے. زیرو سے ہیرو بننا آسان کام ہے، مائنس سے بننا بڑا مشکل کام ہے. خدا کے لیے بچوں کو وہاں پر عزت کرنا، ویلیو دینا سکھائیں جہاں ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں امپریس ہوتے ہیں جہاں امپریس نہیں ہونا چاہیے. جب ہم امپریس ہو کے دکھاتے ہیں بچوں کے سٹینڈرڈز خراب ہو جاتے ہیں، ان میں منافقت آتی ہے. وہ ماڑا دیکھتے ہیں اس معاشرے میں، بڑے لوگ اس کلیے پہ چڑھے، ماڑا دیکھتے ہیں اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں باقاعدہ. تگڑا دیکھتے ہیں سر سر کرتے ہیں، برابر دیکھتے ہیں سیاست کرنے لگ پڑتے ہیں. پارٹنر ہے، کلیگ ہے، ایک لائن کا بندہ ہے، ٹانگ کھینچو. سینئر ہے، سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ماڑا ہے، ابے سائڈ پہ ہو. یہ منافقت ہے. کمال یہ سب سے طاقتور، آپ کو بڑی مزے کی بات ماڑا ہے، وہ اپنی اس تڑپ میں دعا کر دے خدا قسم عرش ہلا دے، اس کو ہم نہیں دیکھتے. اصل میں بڑا وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے. اصل میں بڑا وہ ہے جو متقی ہے. اصل میں بڑا وہ ہے جو کریکٹر فل ہے.
تو آپ اگر بچوں کے سامنے کریکٹرفل لوگوں کی عزت کریں گے بچوں میں کردار آ جائے گا. لیکن اگر آپ بچوں کے سامنے بظاہر طاقتور اندر سے کھوکھلے لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ کھوکھلا پن وراثت میں جائے گا, زندگی ان کی بڑی مشکل ہو جائے گی. سو مال کی وراثت دے رہے ہیں, تربیت کی وراثت بچوں کو ضرور دیجیے, اس کے بغیر کچھ نہیں ممکن. میں کہتا ہوں 0 روپیہ دے دیں, کوئی مال نہ دیں, کوئی پراپرٹی نہ دیں, کوئی فیکٹری نہ دیں, خدارا اچھی تربیت دینے سب کچھ خود ہی بنا لیں گے وہ. لیکن آپ سب کچھ دے دیں, آپ سب کچھ دے دیں, تربیت نہ دیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میرے صوبے میں پنجاب میں ایسی سینکڑوں کہانی ہیں. باپ نے بیٹے کو مار دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, بھائی نے بہن کو 15 سال سے گھر میں قید رکھا ہوا ہے. سینکڑوں کہانی ہیں. یہ وہ کہانی ہے جہاں مال ہے, 2 4 8 کلے زمین ہے, تربیت نہیں ہے. کاش کہ ہم جتنا بچوں کی شادیوں پہ خرچتے ہیں اس سے زیادہ تربیت پہ خرچتے ہیں. کاش کہ ہم بچوں کو جتنا کھلاتے پلاتے سونے کا نوالیں کبھی اچھی بات بھی سکھا دیں. کاش کہ انہیں کر کے دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھو میں نے معاف کیا. میرے ساتھ خود ذاتی طور پہ بھائی جان کئی بار ہوا, میں وہ خود ساتھ لے گیا ہوں کہ یار میں نے معافی مانگنی, تم ساتھ چلو. کہتا پاپا ہم کیوں ساتھ چلیں؟ میں کہا تاکہ جب تمہیں معافی مانگنی پڑے تمہیں یاد ہو باپ مانگ لیتا تھا. کیا فرق پڑتا ہے, معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا کوئی بندہ. کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم نے کبھی معافی مانگتے دیکھا ہی نہیں کسی کو. بندہ مجھے مل گیا کلاس میں, کہتا نہیں میں نے کبھی معافی مانگتے دیکھا ہی نہیں باپ کو, میں کیسے مانگوں؟ اچھی مثالیں دیں, اچھی مثال بن کے دکھائیں, قربانی والی مثال بن کے دکھائیں, خیر کی مثال بن کے دکھائیں. یقین کریں اگر آپ یہ کر کے دکھا دیتے ہیں بچوں کی زندگی پہ احسان ہے. سکی کھلا دیں, یقین کریں, تھوڑا کھلا پلا دیں, سکولنگ مت ہی کروا دیں خیر ہے, لیکن گھر کا ماحول اچھا دیجیے. یہ ماحول ضامن ہے ان میں دینداری آئے گی, یہ ماحول ضامن ہے ان میں ایمان آئے گا, یہ ماحول ضامن ہے وہ تخریب کار نہیں ہوں گے, یہ ماحول ضامن ہے. جتنے ونریبل واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں بچوں پہ ساری ریسرچ کر کے ہم نے دیکھی, اس کی وجہ گھروں کا ماحول ہے. پچھلے دنوں میں ایک لیکچر میں بتا رہا تھا, میری بیٹی چھوٹی ہے, لاڈ بڑا ہے اس کے ساتھ, مجھے کہتی ہے پاپا مجھے ایسے ایسے کرے. میں وہ تھوڑی تربیت اچھی ہپنوٹک ہینڈ ہے, وہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تھا, پاپا مجھے نیند آنے لگ پڑی. میں کہا لیٹس لیو اٹ, 2 منٹ کے لیے بیٹا رکتے ہیں. اس نے کہا کیا کرنا ہے پاپا؟ میں کہا چلو ہاتھ اٹھاؤ, کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مجھے یاد آ گیا جب میں چھوٹا تھا تو میری بڑی خالہ مجھے ایسے سلایا کرتی تھی. میں کہا چلو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے. بھائی اس کے لیے تو فاتحہ پڑھیں جس نے ایسا سکھایا تھا کہ بچے کو سلانا ایسے. یہ یاد رکھیے جس کو محبت گھر سے نہیں نہ ملی اس کو 2 ٹکے کی محبت بگوا دے گی, وہ پہنچ جائے گا باول نگر. جس کو گھر سے محبت نہیں ملی وہ نشے کی طرف زیادہ جائے گا. جس کے اندر فلفلمنٹ نہیں ہے, احساس محرومی ہے, اس کو ہائی جیک کرنا آسان ہے, اس کو دہشت گرد بنانا آسان ہے, اس کو غلط ٹریک پہ چلانا انسان. جس کو گھر سے محبت ملی ہے, اندر کی ذات میں محبت ہے, محبت بانٹنے کی عادت ہے, شفیق انسان ہے, بھائی وہ ہائی جیک نہیں ہو سکتا, وہ نشہ نہیں کر سکتا. وہ نشہ اسے ماں کی ممتا سے اتنا پیار ملے گا وہ نشہ بنے گا. سکون, نشہ سکون ہے. باپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ نشہ ملے گا, اسے نشے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے گھر سے اطمینان اتنا ملے گا. حضور آج ہمارے گھر سکون کا سبب نہیں بن رہے. یہ توبہ کا مقام ہے. گھر سے سکون جڑنا چاہیے. گھر میں آنے والے کو سکون ملنا چاہیے. گھر میں آنے والے کو ویلکم ملنا چاہیے. گھر میں آنے والے کو اضطراب نہیں ملنا چاہیے, پریشانی نہیں ملنی چاہیے. ہمارا بچہ آتا ہے, ہم گورا کہتا ہے جی بچہ گھر میں ایسے ہاتھ کھول لیں اپنے, وہ میرا بیٹا آ گیا شہزادہ, اور ہم کیا کہتے ہیں آ گئے ہیں. ہم اس کی انسلٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, ہم اس کو برا بلا کہتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفرت جو ہم نے دی ہوئی ہے, وہ نفرت جو ہم نے دی ہے, وہ نفرت پھر وہ زمانے کو دیتا ہے. وہ نفرت جو ہم نے اسے کرنا سکھا دیا, وہ نفرت 12 منٹ کی تھی, وہ مزاج میں چلی گئی, مزاج سے شخصیت میں چلے گی, اور پھر وہ نفرت کرنے والا شخص بن گیا. ساری باتیں پوری کر رہا ہے, سارے حج پورے کر رہا ہے, لیکن شخصیت میں نفرت آ چکی ہے. وہ جب بھی نفرت کی اینک سے دیکھتا ہے اسے لوگ برے لگتے ہیں, اسے ہر بندے کا ایمان خراب لگتا ہے, اسے ہر بندہ جہنمی لگتا ہے, اسے ہر بندہ خراب لگتا ہے, اسے لگتا ہے صرف میں نے ہی جانا ہے, یا اسے یہ بھی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ میں نے بھی نہیں جانا. میں آج صبح میں کہہ رہا تھا, بڑا ایک سخت سا جملہ بول دیا کہ وہ شخص جو آپ کی زندگی میں سے اللہ کی رحمت کا یقین اڑا لیتا ہے نا, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے.
اللہ کی رحمت پہ یقین رہنا چاہیے. بڑا حساب کتاب ہے, یہی غضب ہے. وہ کہہ رہا ہے میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. سو بچوں کو شفقت دیجئے, محبت دیجئے, آسانیاں دیجئے. یہ بلکہ آج سے کام کر کے دیکھیے, اپنے بچوں کو بٹھا کے کہیے کہ جنہ پیار میں تینوں دیتا ہے نا, ایس تو زیادہ تو اپنے بچوں کو دینا ہے. یہ رومانس ہے ہمارا. یہ رومانس بچوں کے ساتھ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ عبادت ہم نے کس سے سیکھی؟ رسول سے سیکھی. سجدہ کیسے کرنا ہے؟ رسول سے سیکھا. نماز کیا ہوتی ہے؟ رسول سے. جس قرآن پہ ہمارا یقین ہے, جس پہ نازل ہوا ہے, پہلے اس پہ یقین ہے, پھر قرآن پہ یقین ہے نا. ایمان یہی ہے. وہ حضور کی ذات گرامی عرب کی گلیوں بازاروں میں بچوں کو پیار کرتے تھے. یار تم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. اور عربی بدو آگے کہہ رہا ہے کہ محمد آپ ان بچوں کو پیار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا میں کیا کروں اگر تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت نہیں ڈالی. تو آپ کے دلوں میں اگر محبت ہے تو یاد رکھیے بچوں کو مولڈ کرنا آسان ہے, بدلنا آسان ہے, تربیت کرنا, حیاداری آسان. میں نے رات کو ایک لسٹ بنائی کہ اس کی محسن کی والدہ نے مجھے کہا جی یہ محسن کو باتیں گئے ٹھیک, جذباتی باتیں, کچھ غلطیاں تھیں. اب اگر اپنے جذباتی پن پہ سوچوں صبح پہلے کال کرنی چاہیے تھی. میں نے ڈیسائیڈ کیا مجھے واپس جا کے آرام سے بٹھا کے بات کرنی چاہیے. بات نہیں کرتے. کبھی سنا بھی کریں, یہ بھی نیکی ہے. صرف سنانا نہیں چاہیے, کبھی سننی بھی چاہیے. یہ سننے سے کتھارسس ہوتا ہے, غم ہلکا ہوتا ہے, تکلیف کم ہوتی ہے. جب پھر آپ نہیں سنتے پھر وہ اس کو سناتا ہے جس کو سنانی نہیں چاہیے. پھر وہ اس کو ہائی جیک کر لیتا ہے, پھر اس کو چرس لگا دیتا ہے, پھر بگوا دیتا ہے. گھروں سے بھاگنے والی 90% بچی ہیں. یہ ریسرچ بتا رہا ہوں, آپ میرے لیکچر پڑھیں جا کے دیکھ لیجئے, دارالامان کے پنجابی میں 90% بچی ہیں. سپرڈنٹ نے مجھے بتایا ان گھروں کی ہیں جن گھروں میں نفرتیں زیادہ ہیں, جن گھروں میں تکلیفیں زیادہ ہیں. او بھائی توے پہ کوئی سو سکتا ہے؟ گرم توے پہ اگر گھر گرم توا بن جائے گا تو اڑے گا نہیں پنچھی, جائے گا نہیں, بھاگے گا نہیں, غائب نہیں ہوگا. اور کوئی دنیا میں فراڈیا اس کو ڈھونڈ رہا ہے. آپ کی کوتاہی اور آپ کی غلطی کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھائے گا, اس کو غلط رستے کا مسافر بنائے گا. سو خدارا اپنے بچوں کو خود سے جوڑیے, خیر سے جوڑیے. آپ کا محبت سے برتن بڑا ہوگا, آپ کے بچے میں بھی محبت جائے گی. آپ کا خالی ہے تو بچے میں محبت پھر کیسے پیدا ہوگی؟